نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس کو 4 ناموں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 4 نام ہیں۔ بہت بڑے فقیہ، محدث، مفسر اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر نعیمی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے انہی کے حوالے سے، تفسیر نعیمی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ دوسرا ماہ صبر، اس کو ماہ صبر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 ماہ مؤاسات۔ نمبر 4 ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل عطا فرمائے گا، اللہ کریم دے گا، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ اس مہینے کو ماہ صبر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی جزا، ایک تو اللہ کریم، صبر کی جزا اللہ کریم دے گا، اور اس کو ماہ صبر کہتے ہیں۔ دوسرا مؤاسات کے معنی ہیں کہ بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمان سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو سارے مسلمانوں کے ساتھ ہم نے بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اپنے قرابت والے ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے خاندان والے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا پیش آنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے اسے ماہ مؤاسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراغی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے، غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ وہ نعمتیں جو غریب کی وسعت تک نہیں ہوتی، غریب کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس مہینے کے اندر وہ ساری نعمتیں غریب کو بھی میسر ہوتی ہیں، وہ بھی اچھے پھل، اچھی چیزیں اپنے دسترخوان کو سجاتا ہے ان چیزوں سے، تو وہ بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ نعمتیں کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مقدس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، یہ کس طرح کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری عبادتیں اگر ہم گنیں تو ماہ رمضان کی عبادت اور اس کے اندر جو عبادت کرنے کا مزہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ ماہ مکہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، یعنی مسلمان پہلے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ویزا لیتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں پہنچتے تو پھر مکہ مکرمہ ان کو نوازتا ہے، لیکن یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، ہمیں مکے کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن یہ ماہ مقدس آ کر اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اپنی رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی مکہ مکرمہ کنواں ہے اور یہ ماہ رمضان شریف دریا، یا وہ ماہ مقدس مکہ مکرمہ دریا ہے اور یہ ماہ مقدس ماہ رمضان بارش ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی خاص تاریخ ہوتی ہے، حج کرنے جائیں تو خاص تاریخ ہے، خاص مہینہ ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا، تو خاص تاریخوں میں خاص عبادت کی جاتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کے چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کو اب سجدہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کو 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سجدے کرنے کے اوپر اللہ کریم آپ کا ایک نام کا درخت جنت میں لگا دے گا، اور جس کے سائے کے اندر، اس درخت کے سائے کے اندر 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ عبادت ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، اور تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار
میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت، الغرض ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسا کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف لوہے کو صاف کر دیتا ہے، اس کو چمکا دیتا ہے اور قیمتی بنا دیتا ہے، اور سونے کے زیور بنا کر اس کے اندر اگر سونا ڈالیں تو اس کو آپ جس بھی چیز کے اندر ڈھالنا چاہیں تو وہ ڈھال کر آپ قیمتی زیورات بنا سکتے ہیں، سونے کو پہننے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں کو پاک کر کے، گناہ گاروں کے گناہوں کو پاک کر کے نیک لوگوں کے درجے بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں مر جائے، انتقال کر جائے، اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر بناوٹ، سجاوٹ، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم رمضان المبارک میں جو کھاتے پیتے ہیں، سحری اور افطاری کرتے ہیں، اللہ کریم اس کا حساب نہیں لے گا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو باقی ہر پیسے کمانے کے اوپر بھی، لگانے کے اوپر بھی، خرچ کرنے کے اوپر بھی، کھانے کے اوپر بھی، کھلانے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر جو بھی حلال ہے اس کے اوپر حساب ہے، اور حرام کے اوپر عذاب ہے۔ لیکن یہ ماہ مقدس، ماہ رمضان کے اندر جو کھاتا پیتا ہے بندہ، سحری افطاری کرتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت کے ذریعے اس کو تراویح پڑھنے کے اندر روکا تھا، یعنی یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے پڑھ رہا تھا، نماز تراویح سن رہا تھا یا نماز تراویح پڑھا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم اس طرح اس کی بخشش کروائے گا، شفاعت کروائے گا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کا، ماہ مقدس کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عشرہ رحمت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنی رحمت کی نظر ہم پر فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کریم جس پر اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ تو جو بندہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ کریم اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہے یہ دعاؤں کا، یہ مہینہ ہے ہی بخشش طلب کرنے کا، اللہ کریم کو راضی کرنے کا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ماہ مقدس کا، ماہ غفران کا، ماہ صیام کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔